بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز تیز نہ کرنا بلکہ ایکو کم کر دو، بند کر دو ایکو اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس جلسے میں حاضری ہو گئی. دو تین باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ سے کہنی ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ مشہور ہے کہ ہر کلیے میں استثناء ہوتا ہے، مگر اس میں سے بھی استثناء ہے. ایک قاعدہ ایسا ہے جس میں استثناء نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلسے والے جو ٹائم بتائیں وہ کبھی صحیح نہیں ہوتی. اس میں ابھی تک مجھے استثناء نہیں ملا. میں کم از کم 30 برس یا 35 برس سے جلسوں میں شرکت کر رہا ہوں، تو مجھے آج تک یہ بات جو ہے اس کے خلاف نہیں ہوا. اور ہم تو سارے راستے ایک ندامت کے احساس کے ساتھ چلتے رہے، اور ہمارے صادق میں جو گاڑی چلاتے ہیں انہوں نے راستہ بھی بدلا، جنجانہ اور چوسانی کی طرف کو ہو کر لائے تاکہ جلدی پہنچیں. اور میں راستے میں معذرت کے الفاظ سوچ رہا تھا کہ کس طرح معذرت کروں گا دیر سے پہنچنے کی، اور پتہ نہیں میرے پہنچنے تک جلسہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا. وہ ماشاءاللہ جب ہم پہنچے تو لوگوں کا اصرار تھا کہ چل کے ناشتہ بھی کر لو. بڑی مشکل سے ناشتے سے معذرت کی، اور یہی کہہ کر کہ ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں، جلسے میں انتظار ہو رہا ہوگا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ ابھی اور پون گھنٹے کی گنجائش تھی. ماشاءاللہ. اور دوسری ایک بات یہ جو پہلے بھی میں نے دیکھی تھی کہ آپ لوگوں کو اپنے مدرسے سے دلچسپی ہے، تو سارا جلسہ جمع ہے، ایک بھی آدمی غالباً یہاں سے اٹھ کر نہیں گیا ہے. یہ اچھی صفت ہے، مگر یہ پوری اچھی اس وقت ہوگی جب دیر ہونے کے باوجود صبح کی نماز خراب نہ ہو. یہ ضروری ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ مدرسے کے جلسے میں رات کے 1 بجے تک بیٹھے ہیں، بہت اچھا ہے، دین سے دلچسپی کی بات ہے. لیکن اگر دیر سے سونے کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہوئی تو ہم سبھی گناہ گار ہوں گے. تو اس سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو سچا نمازی بنا دے. ایک بات یہ کہنی تھی کہ جلسے جو ہوتے ہیں مدرسوں کے، ان میں 3 کام ہوتے ہیں اصل سے. ایک تو یہ کہ مدرسہ کیا کر رہا ہے، آپ کے پیسے کو کس طرح خرچ کر رہا ہے، اور اس خرچ کے نتیجے میں کس طرح بچے تیار ہو رہے ہیں، یہ دکھایا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ کام مدرسے والے خوب کرتے ہیں. شروع سے چل رہا ہوگا اور آخر تک چلتا رہا. ماشاءاللہ. اس کا کیا نام ہے بھول گیا. یہ جو بچہ ہے مفتی صاحب کا، اس نے مہر ہی لگا دی، مسکل ختام ہو گیا. تو بچوں نے گویا ثابت کر دیا کہ مدرسے والے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. دوسرا کام ہوتا ہے مدرسے کے جلسے میں کہ مدرسے کی کچھ آمدنی ہو جائے، تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. اور جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے رومال بچھا کر پوری کر لی. رومال بچھانے میں پہلے تو مجھے تکلف سا ہوتا تھا، اور میں خاص طور سے جو لوگ بیٹھ کر غیر سنجیدہ سے انداز میں چندہ کرتے ہیں وہ تو اب بھی پسند نہیں ہے، لیکن اسٹیج پر چندہ ہونا اب ٹھیک لگنے لگا ہے. حالات کے تحت رائے بدلی ہے، اور خیال یہ ہے کہ اسٹیج کا یہ چندہ ہونا چاہیے. اس سے پیغام جاتا ہے، دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں. یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے مدرسے ایک عام آدمی کے چندے سے چلتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہے؟ پورے ہندوستان کے جو مدرسے ہیں ان کا یہی ذریعہ ہے. یہ مسلمان جو صحیح معنی میں مالدار نہیں ہے اور معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے مشکلات کا شکار ہے، یہ اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے کچھ حصہ مدرسے کا ضرور رکھ لیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے
کہ اسی کی برکت سے ہندوستان کا مسلمان چل رہا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ مدرسے جو ہیں وہ قرآن کی اور دین کی تعلیم کے لیے ہیں، اور قرآن اور دین باقی رہنے والی چیزیں ہیں، لہذا ان کی برکت سے وہ تمام لوگ اور ان تمام لوگوں کا ذریعہ معاش جو مدرسے میں حصہ لیتے ہیں وہ بھی باقی رہے گا انشاءاللہ، جب تک یہ کام چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جو ہمارے اکابر کا شروع کیا ہوا اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ اس نظام کو پہلے سے زیادہ قوت اور رونق کے ساتھ قیامت تک جاری رکھے۔ کہنا یہ تھا کہ یہ دو کام تو ہو گئے مدرسوں والوں کے، ایک بچوں اپنی کارگزاری بچوں کی شکل میں پیش کرنا، اور ایک مدرسے کے لیے کچھ مالیہ فراہم کر لینا۔ ایک تیسرا کام اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو علماء آئیں اور بیان کریں تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو تیسرا کام ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ کسر رہ جاتی ہے۔ مدرسے والے تو سمجھدار ہیں، وہ اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، وہ اپنے کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل سے، مگر آپ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ علماء بیان کرتے ہیں، آپ شوق سے سن لیتے ہیں، بے شک کہہ دیتے ہیں، برکت سمجھ لیتے ہیں، اور گھر جا کے سو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ کہا جائے اس کو عمل میں لائیں، اور مجھے جو کہنا ہے وہ بس یہ کہنا ہے کہ جیسی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی بڑھیا نہیں چل رہی ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیا کے کاموں کے اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے بڑھیا نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو کتنے ہیں آپ نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں؟ 2-4% ہیں۔ 100 میں سے 2-4 آدمی نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، اکثر نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ وہ ان نمازیوں میں بھی کم نکلیں گے۔ یہ جو دیندار لوگ ہیں، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی اس قرآن پڑھنے والے کم نکلیں گے۔ تو دین کا تو یہ حال ہے کہ نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اور دنیا کا یہ حال ہے کہ اپنے کاموں کے لیے کون سی جگہ ایسی ہے جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں دبے ہوئے پھنسے ہوئے نہ ہو۔ اگر آپ کے گاؤں میں نہ ہو تو ذرا مجھے بتا دیں تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ میں تلاش میں پھر رہا ہوں، 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے جس جگہ، جس علاقے میں جس بھی نئی جگہ میں جانا ہوتا ہے، پہلی بار جہاں بھی جانا ہو تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کے ذمہ سودی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک کوئی جگہ ابھی تک پورے ملک میں نہیں ملی ہے۔ میں سال میں سینکڑوں جگہ جاتا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملی ہے جہاں نہیں میں جواب ملا کہ یہاں سودی قرضہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے آنا ہو تو خوش کر دو نا مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو ایک جگہ ایسی مل گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، خود بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انہی جگہوں میں ہے، اور ظاہر ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے یہی حالات ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے چھٹکارا کہیں نہیں مل رہا ہے، سودی قرضہ اور نشہ۔ نشے میں مسلمان شرم آتی ہے کہتے ہوئے دوسروں سے آگے ہیں۔ باقاعدہ یہ تعداد شمار کی گئی ہے، سروے ہے یہ، کہ غیروں سے زیادہ نشہ کرنے والے مسلمانوں میں ہیں۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سودی قرضے کے بارے میں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کہتا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں کئی لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں، جس میں سود لینے والا بھی ہے اور سود دینے والا بھی ہے، دونوں پہ لعنت ہے، اور پہ بھی ہے، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ پر۔ تو آپ سوچیں، سود لینے کا کام چلیے غیر کر رہے ہیں، اگرچہ کچھ بے غیرت لعنتی قسم کے ہمارے بھائی بھی ہیں جو سود لیتے بھی ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو قرضہ دیتے ہیں اور واپس لیتے ہیں سود کے ساتھ،
لیکن زیادہ لوگ وہ ہیں جو پیسے والے نہیں ہیں، وہ دوسروں سے قرضہ لے رہے ہیں۔ تو قرضہ لے رہے ہیں تو سود دے تو رہے ہیں نا، تو سود دینے والے تو بن گئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور دینے والے پر بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو لعنت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حضور کی بات تو سچی ہوگی نا، پھر کیسے اللہ کی مدد کی امید کرتے ہیں؟ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیسے تنگی دور ہوگی؟ کیسے گھر میں برکت آئے گی؟ اور کیسے بچے اچھے بنیں گے جن کو آپ صحیح چیز نہیں کھلائیں؟ توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس آپ سے کہنے کا یہی مطلب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں باتیں کرتا ہوں، تقریر نہیں کرتا۔ آپ سے کہنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذمے بھی سودی قرضہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس سے پیچھا چھڑائیے اور حلال طریقے سے اپنے روزگار کو سیٹ کیجئے اور یقین کیجئے کہ برکت آئے گی انشاءاللہ۔ جب حلال کو طے کر لیں گے تو برکت آئے گی۔ اور یہ مسلمان جو مدرسوں سے جڑا ہوا ہے، اس کو تو برکت کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے تو وہاں تو ملے گا ثواب، دنیا میں بھی واپس مل جاتا ہے۔ اور مجھے تو سچی بات یہ ہے، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ واپس ملے گا، لازمی ملے گا، ثواب الگ لکھا جائے گا۔ اس کا یقین دلانے کے لیے میں تازہ ابھی کا تجربہ بتا دوں، حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ کر نہ کرے دکھاوا ہو جائے۔ جب انہوں نے اعلان کیا رومال پھیلانے کا تو میں نے جلدی سے اپنی جیب سے 500 روپے نکالے اور چپکے سے اس میں ڈال دیے۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری جیب میں 500 روپے آ گئے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے میرا ایک عزیز اٹھ کے آیا سامنے سے، اس نے مجھے ہدیہ دے دیا، وہ بھی 500 روپے۔ تو میں کیسے یقین نہ کروں؟ میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور میں نے چپکے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا دینے کے لیے، اور بالکل اسی وقت میں دوسرا آدمی میری گھر کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، مجھے ہدیہ دے گیا۔ تو میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں سے کہ خرچ کرو، ملے گا۔ بلکہ میں نے بعض جگہ یہ بات بتا دی کہ اس کو میں کیا کہوں، کبھی کبھی اگر ہاتھ تنگ محسوس ہوتا ہے تو میں صدقہ کرتا ہوں اسی چکر میں کہ آوے اور آ جاتا ہے۔ اللہ میاں کا یہ وعدہ ہے، پکی بات ہے۔ تو مجھے یقین ہے آپ لوگ سودی قرضے سے پیچھا چھڑائیے، کاروبار چھوٹا ہوگا، کھیتی کم ہوگی کچھ دنوں کے لیے، مگر اس کے بعد جو برکت آئے گی وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس کے نتیجے بہت اچھے ہوں گے۔ اور یہ تو وہ معاملات ہیں جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے، بڑے مطلب ایسے معاملات ہیں سنجیدہ ہے، کوئی چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں کہ ویسی نصیحت کے لیے کہہ دیا گیا۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر۔ ایک بات اور آج کل میں کہتا ہوں، اگرچہ میری ہمت کم ہو رہی ہے لیکن بات وہ بھی کہہ دوں، روزانہ کہتا ہوں جہاں کہیں جاتا ہوں عام طور پر، وہ یہ کہ ہم لوگ جس طرح سے سماجی معاملات کہہ لو یا گھریلو معاملات کو نمٹا رہے ہیں، وہ بھی کچھ بہت اچھا طریقہ نہیں چل رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، اور کیجیے گا میرے الفاظ پر، گناہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ عام طور سے ظلم ہو رہا ہے گھروں میں، انصاف نہیں ہو رہا۔ اور ظلم ان گناہوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے اور ان کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے ظلم؟ آپ تو کہیں گے ہم تو بڑے نیک دیندار ہیں، سب کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کے بیٹے اور بہو میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ کس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بتاؤ نا بھائی، بیٹا ہی صحیح ہے نا، بہو ہمیشہ غلط ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو انسانوں میں سے ایک ہمیشہ صحیح ہو، ایک ہمیشہ غلط ہو؟ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹے کی غلطی ہے مگر ساتھ دیں گے اسی کا، اور جہاں بیٹی اور داماد کا مسئلہ ہے وہاں ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بولو نا، بیٹی صحیح ہے، داماد ہمیشہ غلط ہے۔ اگر
ماں باپ اپنی بیٹی کی غلطی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اور یہ مان لیں کہ داماد صحیح کہہ رہا ہے بیٹی غلط کہہ رہی، تو گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ کون خراب کر رہا ہے گھر کو؟ ہماری ناانصافی۔ ہمارے گھر میں جو بڑھیا ہے وہ تو بہت اچھی ساس ہے، بہو خراب آ گئی ہے، اور جہاں ہماری بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب ہے۔ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے کسی گھر میں؟ تو یہ بتائیے کہ یہ انصاف ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ ان مسلمانوں کا جن کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی نہ کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنی کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ صراحتاً کہا تھا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، انصاف کی بات کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو، مگر ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہمارا جو ہے اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اب سوچئے ذرا، جو لوگ اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہیں ان کا کیا منہ ہے کہ وہ دوسروں سے انصاف کی امید رکھیں؟ اور کیا ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ حکومت دیں گے؟ سوچیں ہم لوگ، یعنی جب ہم سے 5 آدمیوں میں انصاف نہیں ہوتا تو کروڑوں میں انصاف کیسے کریں گے ہم؟ بہت خطرناک بات ہے۔ اور حد یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں تو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں ہوتا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے ایک کم کماتا ہے، تو جو بیٹا زیادہ کمانے والا ہر بات میں وہ صحیح ہے۔ جب بھی اختلاف ہوگا ماں باپ کا ووٹ اس کے ساتھ ہوگا جو پیسے والا بیٹا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی جو لوگ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے وہ کس منہ سے دوسروں سے انصاف مانگتے ہیں؟ مزاج بنائیے صحیح بات کہنے کا۔ یہ غلط بات ہے کہ طے کر رکھا ہے کہ جو ہمارا ہے وہ صحیح ہے، جو ہمارا نہیں ہے، اور جو تمہارے گھر میں آ گیا وہ تو آپ کا ہی ہو گیا نا، وہ غیر کب رہا؟ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ یہ وہ فساد ہے جو بڑوں نے کر رکھا ہے، ماں باپ نے کر رکھا ہے، سفید داڑھی والوں نے کر رکھا ہے، جو نمازی بھی ہیں، جو دیندار بھی ہیں۔ کوئی گھر نہیں بچا ہوا اس سے، عموماً الا ماشاءاللہ ہزاروں میں کوئی ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ مصیبت ہے، گھروں میں عورتیں پریشان ہیں اور کہیں مرد پریشان ہیں، کہیں ساس پریشان ہے، کہیں بہو پریشان ہے۔ کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ اگر انصاف کا مزاج بنا لیں تو سب کو سکون ملے گا یا نہیں؟ تو یہ 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں، دینی معاملات کیسے چل رہے ہیں اور دنیا کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اب ہم آپ سوچیں کہ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بس بدلنے کی ضرورت اگر تسلیم ہے تو طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا